घुटनों में दर्द होना एक आम सी बात है और आम तौर पर किसी संगीन चीज की अलामत नहीं होती। इसकी बहुत सी मुमकिन वजूहात हैं, जिनमें पट्टों में आम तनाव या टेंडोनाइट्स से लेकर किसी किस्म के गुठलियां तक हो सकता है। कभी कभी कोई वजह नहीं मिल पाती। घुटनों के दर्द का अक्सर घर पर इलाज किया जा सकता है और आपको कुछ दिनों के बाद बेहतर महसूस होना शुरू हो जाना चाहिए। आपकी उम्र के तौर पर घुटने में दर्द ज्यादा आम हो सकता है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको घुटने में दर्द होने का खतरा भी ज्यादा होता है। घुटने का दर्द कभी कभी खेलों या दीगर चोट का नतीजा हो सकता है। घुटने के दर्द की वजूहात: एक, घुटने की चोटें, मोच, तनाव और आंसू घुटने की चोट की तमाम इकसाम हैं। ये खेलों की चोटों की वजह से हो सकता है, लेकिन आपको उस किस्म के घुटने के दर्द के लिए स्पोर्टी होने की जरूरत नहीं है। 2, टेंडोनाइट्स, जख्म या दर्दनाक घुटने के टेंडोनाइट्स की अलामत हो सकते हैं। ऐसा तब होता है जब कैंडरा फूल जाता है और दर्दनाक हो जाता है। 3, ऑस्गुट-श्लाटर की बीमारी, ये ऐसी हालत है जो बच्चों और नौजवानों को मुतासिर कर सकती है। ऑस्गुट-श्लाटर्स डिजीज में आपके घुटने की टोपी के नीचे हड्डियों का गांठ दर्दनाक और वर्जिश के दौरान और इसके बाद घुटने सूज जाते हैं। 4, पैटिलो-फेमोरल दर्द सिंड्रोम, ये घुटने का एक आम मसला है जो खास तौर पर बच्चों और नौजवान बालिगों को मुतासिर करता है। पैटिलो-फेमोरल दर्द सिंड्रोम वाले अफराद को आमतौर पर घुटने के पीछे या इसके आसपास दर्द होता है। ये दर्द आमतौर पर उस वक्त महसूस होता है जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, साइकिल चलाते हैं या घुटनों के साथ बैठते हैं। वर्जिश थेरेपी को अक्सर इस हालत के लिए मुकर्रर किया जाता है। घुटने का दर्द वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकता है, अचानक आ सकता है या बार बार आ सकता है। दर्द का जो भी नमूना हो, ये अक्सर गुठलिया की वजह से नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में हो भी सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस गुठलिया की सबसे आम किस्म है। ये किसी भी उम्र में किसी को भी मुतासिर कर सकता है, लेकिन ये 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा आम है। अगर आपको घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपका घुटना दर्दनाक और बाज़ औक़ात सख्त हो जाता है। ये एक घुटने या दोनों को मुतासिर कर सकता है। दर्द दिन के इख्तिताम पर या जब आप अपने घुटने को हरकत देते हैं तो बदतर महसूस हो सकता है, और जब आप आराम करते हैं तो ये बेहतर हो सकता है। आपको सबा के वक्त कुछ सख्ती हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द आपके घुटने के इर्द गिर्द या सिर्फ एक मखसूस जगह जैसे कि सामने या साइड में महसूस किया जा सकता है। ये आपके घुटने को किसी खास तरीके से हरकत देने के बाद बदतर महसूस हो सकता है, जैसे सीढ़ियों ऊपर या नीचे चढ़ना। अगर किसी को ऐसी अलामत जाहिर हो जाए तो क्या करें? आराम और वर्जिश में तवाज़ुन रखें। आपके घुटने का मसला शुरू होने के बाद पहले 24 से 48 घंटों के दौरान आप ये कर सकते हैं। अपने घुटने को आराम दें, लेकिन लंबे अरसे तक रहने से गुरेज करें कि जहां आप बिल्कुल भी हरकत न करें। जब आप बेदार हों तो हर घंटे में अपने घुटने को 10 से 20 सेकंड के लिए आहिस्ता से हिलाएं। 48 घंटे बाद अपनी टांग को ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि वर्जिश तवील मुद्दती दर्द में मदद कर सकती है। ऊपर जाते वक्त अपनी अच्छी वाली टांग से आगे बढ़ें। हैंडरील का इस्तेमाल करें। नीचे जाते वक्त अपनी जख्म वाली टांग से आगे बढ़ें। अगर हो सके तो अपने मामूल पर कायम रहने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत याबी में मदद मिल सकती है। इसमें काम पर रहना या वापस जाना शामिल है। उस वक्त तक भारी चीज उठाने से गुरेज करें जब तक कि आपका दर्द कम ना हो जाए और आपके घुटने में बेहतरी ना आ जाए। घुटने की चोट से सेहत याब होने पर कम असर वाली वर्जिश जैसे साइकिलिंग और तैराकी मुफीद हो सकती है। इजाफी जिस्मानी वजन से इस बात का ज्यादा इम्कान होता है कि आपको पहले जोड़ों का दर्द होगा। अगर आपको पहले ही जोड़ों का दर्द है तो ज्यादा जिस्मानी वजन होने की वजह से ये मजीद खराब हो सकता है। थोड़ा सा वजन कम करने से भी घुटनों के दर्द में बड़ा फर्क पड़ सकता है। जोड़ों के दर्द का इलाज: अगर आपका दर्द दूर नहीं होता तो आपके लिए कुछ इलाज तजवीज़ किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर, एक, मजबूत दर्दकुश अद्वियात। अगर आपका दर्द शदीद है तो आपको कोडियन जैसी मजबूत दर्दकुश अद्वियात तजवीज़ की जा सकती हैं। चूंकि इसके मियारी दर्दकुश अद्वियात से ज्यादा ज़िमनी असरात होते हैं, इसलिए ये सिर्फ मुख्तसर वक्त के लिए तजवीज़ की जा सकती है। 2, फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी आपके घुटने के दर्द में मदद कर सकती है।
یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کے گھٹنے کے کس حصے میں درد ہے۔ ایک فزیو تھراپسٹ آپ کی انفرادی صورتحال کے مطابق مشورہ دے سکتا ہے۔ آپ کا فزیو تھراپسٹ جو علاج تجویز کر سکتا ہے، ان میں یہ طریقے شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی مخصوص ضروریات کے مطابق مشقوں کا ایک پروگرام۔ گھٹنے کی ڈھکنی کو ٹیپ کرنا، اس میں آپ کے گھٹنے کے کیپ کے بیٹھنے یا حرکت کرنے کے طریقے کو تبدیل کرنے کے لیے گھٹنے کے اوپر چپکنے والی ٹیپ لگانا شامل ہے۔ گھٹنے کے منحنی خطوط وحدانی، آپ اسے کھیلوں کی دکانوں، کیمسٹوں اور آن لائن خوردہ فروشوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن یہ گھٹنے کے تمام مسائل کے لیے کافی نہیں ہے۔ اپنے ڈاکٹر یا فزیو تھراپسٹ سے بات کریں۔ گھٹنے کا درد آپ کے مزاج کو بھی متاثر کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر یہ طویل عرصے تک رہے تو، اور دکھ یا غم محسوس کرنا آپ کے درد کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ 3 سرجری یا انجیکشن۔ گھٹنے کے درد کی زیادہ تر اقسام کے علاج کے طور پر گھٹنے میں سرجری یا انجیکشن کی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اکثر غیر ناگوار علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یا بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایک انجیکشن بذات خود علاج ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام گھٹنے کے مسائل انجیکشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور انجیکشن خود کبھی کبھار ضمنی اثرات کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گھٹنے کا اوسٹیو آرتھرائٹس ہے اور یہ آپ کو روزمرہ کی سرگرمیوں میں بہت زیادہ درد اور دشواری کا باعث بن رہا ہے، تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو گھٹنے کی تبدیلی کی سرجری پر بات کرنے کے لیے سرجن کے پاس بھیج سکتا ہے۔ ہڈیوں اور جوڑوں کی صحت کے لیے بہترین غذائیں اور وٹامنز۔ بہت سے عوامل ہڈیوں کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں صحت مند وزن کو برقرار رکھنا۔ بہت زیادہ جسمانی وزن یا بہت کم وزن ہونا آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں پر اضافی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اس لیے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم لیں۔ آپ کی خوراک میں کیلشیم کی مقدار کا براہ راست تعلق ہڈیوں کی صحت سے ہے۔ اگر آپ کی کیلشیم کی مقدار کم ہے تو کوشش کریں کہ اپنی خوراک میں ڈیری مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں۔ ورزش۔ آپ جتنے زیادہ فعال ہوں گے، آپ کی ہڈیوں کے مضبوط ہونے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ہفتے میں کچھ ورزش شامل کرنا شروع کر دیں۔ تمباکو نوشی اور ضرورت سے زیادہ شراب نوشی۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ شراب پینا ہڈیوں کی خراب صحت کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی ہڈیاں مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو شراب اور تمباکو کے قریب بھی نہ جائیں۔ مضبوط ہڈیوں کے لیے ہمیں کون سے وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے؟ وٹامن B12 اور ہڈیوں کی صحت۔ یہ کیا کرتا ہے؟ وٹامن B12 کی کم سطح آپ کی ہڈیوں کے ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن سکتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے فریکچر ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ وٹامن B12 کی مقدار میں اضافہ آپ کے مدنی ہڈیوں کی کثافت کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ عام مشورہ یہ ہے کہ روزانہ تقریباً 2.4 مائکروگرام وٹامن B12 لیں۔ وٹامن B12 مچھلی اور پولٹری میں پایا جاتا ہے۔ چاہے آپ اسے پسند کریں یا اس سے نفرت کریں، آپ کو لینا ہی چاہیے۔ یہ B12 مارمائٹ میں بھی زیادہ مقدار میں پایا جا سکتا ہے۔ وٹامن ڈی اور ہڈیوں کی صحت۔ یہ کیا کرتا ہے؟ وٹامن ڈی آپ کے جسم کو کیلشیم جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ دونوں مل کر ہڈیوں کو کمزور کرنے والے آسٹیوپروسس جیسی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ عام طور پر کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ 15 اور 20 مائکروگرام فی دن کے درمیان۔ اگر آپ کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے تو آپ کو تھوڑی زیادہ خوراک تجویز کی جا سکتی ہے۔ وٹامن ڈی کوڈ لیور آئل میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ صرف ایک چائے کا چمچ کوڈ لیور آئل آپ کو وٹامن ڈی کی روزانہ کی ضرورت کے آدھے سے زیادہ مقدار فراہم کر سکتا ہے۔ وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے سپلیمنٹس بھی ایک یقینی طریقہ ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کریں۔ کیلشیم۔ یہ کیا کرتا ہے؟ صحت کے لحاظ سے کیلشیم ایک سپر فوڈ کی طرح ہے۔ معدنیات کو باقاعدگی سے لینے سے مضبوط ہڈیوں اور دانتوں کی تعمیر میں مدد ملتی ہے۔ دل کی اچھی صحت کو برقرار رکھنا۔ خون جمنے نہ دینا، مضبوط جسمانی پٹھوں کو برقرار رکھنا شامل ہے۔ کیلشیم کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ فی دن 1000 ملی گرام سے کچھ زیادہ مقدار بھی لے سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو ہڈیوں کی نشو و نما کے دوران مزید ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایک گلاس دودھ میں تقریباً 125 ملی گرام کیلشیم ہوتا ہے۔ رائی کی روٹی سے لے کر دودھ کے گلاس تک کیلشیم بہت سی مختلف اقسام کے کھانے میں پایا جاتا ہے۔
پنیر اور دہی میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ زیادہ تر پتوں والی سبزیوں میں۔ تاہم اگر آپ کیلشیم کے خواہاں ہیں تو پالک سے پرہیز کریں۔ پالک میں موجود کیلشیم جسم میں جذب نہیں ہو سکتا۔ میگنیشیم یہ کیا کرتا ہے؟ میگنیشیم صحت مند پٹھوں، ہڈیوں اور اعصاب کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جسم میں بلڈ شوگر کی اچھی سطح کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی خوراک میں میگنیشیم کی مقدار حاصل نہیں کرتے، ان میں ذیابیطس اور آسٹیوپوروسس ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ عام مشورہ یہ ہے کہ روزانہ 300 سے 400 ملی گرام میگنیشیم لیں۔ حاملہ خواتین کو اس سے زیادہ لینے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ میگنیشیم مختلف کھانوں کے پورے بوجھ میں پایا جاتا ہے۔ ادرک اور کیلے میں خاص طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پتوں والی سبزیاں، گری دار میوے، بیج اور تمام اناج میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن کے کیا کرتا ہے؟ وٹامن کے صحت مند ہڈیوں کی تعمیر اور دیکھ بھال میں ایک اور اہم عنصر ہے۔ یہ آسٹیوپوروسس بیماری کی نشو و نما کو روکنے میں مدد کرتا ہے اور خون کے جمنے کو منظم کرتا ہے۔ جسم کو کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک بالغ انسان کو اپنے روزانہ کی مقدار میں وٹامن کے کی اتنی ہی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے جتنا کہ اس کا وزن کلو گرام میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا وزن 70 کلو گرام ہے تو آپ کو 70 مائکرو گرام وٹامن کے کی ضرورت ہوگی۔ وٹامن کے ایک زیادہ تر کھانوں میں پایا جاتا ہے، بشمول گوبھی، انگور، بروکولی، لیٹش، بلو بیری۔ وٹامن کے دو تلاش کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن کھانے کی اشیاء میں موجود ہوتا ہے، جیسے ڈیری چیزوں میں، گائے کے گوشت میں، چکن اور انڈے کی زردی میں بھی پایا جاتا ہے۔ صحت مند ہڈیوں کے لیے کون سی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں؟ نمک یا سوڈیم کے زیادہ استعمال سے کیلشیم جسم سے ختم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہڈیوں کی کثافت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ بہت زیادہ پروسس شدہ اور ڈبہ بند کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ ان میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ شراب اور ہڈیوں کی صحت۔ اپنی ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنے میں مدد کے لیے شراب پینے سے پرہیز کریں۔